السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں مدکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتانیث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة لأن الالف قائم مقام السببين التانيث ولزومه، أما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العالمية وتجتمع مع غير الوصف. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم، أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشتر، فلجام منصرف لعدم العالمية ولوح منصرف لسكون الأوسط. اور تانیث الف مقصورہ کے ساتھ جیسے حبلہ اور الف ممدودہ کے ساتھ جیسے حمراء، ان دونوں کا منصرف ہونا یقیناً ممنوع ہے، اس لیے کہ الف 2 سببوں کا قائم مقام ہے، نمبر 1 تانیث، نمبر 2 تانیث کا لزوم۔ بہرحال معرفہ پس معتبر نہیں ہے اس کے منع صرف میں معرفہ کی اقسام میں سے مگر علمیت، اور یہ معرفہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ بہرحال عجمہ پس اس کی شرط یہ کہ علم ہو عجمہ میں اور 3 حرفوں سے زائد ہو جیسے ابراہیم، یا 3 حرفی ہو، درمیان والا حرف متحرک ہو جیسے شطرہ، یا پس لجام منصرف ہے علمیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور نو منصرف ہے درمیان والا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے۔ احباب، 9 اسباب منع صرف میں سے ہم تیسرا سبب تانیث کا پڑھ رہے تھے۔ تو تانیث کی کچھ تفصیل تو گزر چکی ہے کہ تانیث بالتا کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے، اور تانیث منوی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے، یعنی کب اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے اور کب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، یہ بات گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے تانیث الف مقصورہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ساتھ ہو۔ الف مقصورہ اس کی بات پیچھے گزر چکی ہے، الف مقصورہ کیا ہوتا ہے، الف ممدودہ کیا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، یعنی اس پر مد ہوتی ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو وہ الف مقصورہ ہوگا اور اس کی اس پر مد نہیں ہوتی، قصر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں تانیث بالالف مقصورہ یہ بھی جو ہے غیر منصرف کا سبب بنے گی، اور جیسے حبلہ، اور تانیث الف ممدودہ کے ساتھ جیسے حمراء، یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی تانیث ہے اور یہ تانیث مؤثر بھی ہے، یعنی غیر منصرف کا سبب بنے گی۔ ممتنع صرفهما البتہ، ان کا صرف یعنی ان کو منصرف پڑھنا یقیناً ممنوع ہے، یعنی ان کو منصرف ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ غیر منصرف ہی ہوں گے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے۔ کیوں بھائی؟ مصنف نے بتلا دیا، اس لیے کہ الف 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ الف تانیث والا جو ہوتا ہے یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو ایک تانیث ہوتی ہے اور دوسرا لزوم تانیث ہوتا ہے، یعنی یہ ہر حال میں مؤنث ہی استعمال ہوگا، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی مذکر ہو کبھی مؤنث ہو، کہیں مذکر ہو کہیں مؤنث ہو، نہیں، جہاں بھی الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہوگا تو جو اس کے اندر تانیث ہوگی وہ لازمی ہوگی، وہ دائمی ہوگی، تانیث وہ ہمیشہ ہوگی، وہ تانیث سے خالی نہیں ہوگا۔ تو لزوم تانیث کا مطلب یہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک سبب بھی جو ہے یہ الف مقصورہ ممدودہ کے اندر یہ 2 سببوں کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے اس لفظ کو غیر منصرف بنا دے گا۔ حبلہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے اور حمراء بھی غیر منصرف ہے، یعنی ان پر تنوین اور کسرہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ التانیث ولزومہ، یہاں پر مصنف نے عبارت میں کاتب نے اعراب لگا دیے ہیں، تینوں اعراب لگے ہیں۔ التانیث ولزومہ، التانیث ولزومہ، التانیث ولزومہ۔ یہ غالباً پیچھے میں ایک مرتبہ بتلا بھی چکا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ پیچھے کوئی خاص معدود ذکر ہو کہ یہ لفظ اتنی قسم پر ہے، یا اسم علی قسمین علی نوعین، یا اس طرح کی جب الفاظ آئیں پھر آگے وہ انواع بیان کیے جائیں تو پھر وہاں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھ لیں یہاں پر جلدی سے کیونکہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے۔ التانیث ولزومہ، یعنی احدھا التانیث وثانیھا لزومہ، ٹھیک ہے، مبتدا خبر، یا عن التانیث ولزومہ مفعول بھی بن جائے گا، یا التانیث ولزومہ
یہ سببین سے بدل بنے گا، سببین مجرور ہے تو مبدل منہ ہوا ہے اور یہ دونوں بدل بن جائیں گے۔ بدل والا معنی یاد رکھ لیں، بدل والا معنی کریں گے ہم اس لیے کہ الف قائم مقام ہے دو سببوں کے، یعنی تانیث کے اور تانیث کے لزوم کے۔ یعنی والا معنی ہوتا ہے جو ترکیب کے اندر بدل والا معنی ہوتا ہے۔ چوتھی قسم آ گئی معرفہ کی۔ چوتھی قسم جو ہے معرفہ ہے اسماء منصرف میں سے، اور پھر معرفہ کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے علم ہے، اس کے علاوہ الف لام ہے، معرف باللام جسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ضمیریں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف جو ہے مضاف ہو۔ تو یہ سارے جو ہیں معرفہ کی اقسام ہیں، لیکن مصنف نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں پر معرفہ سے مراد وہ ساری اقسام نہیں ہیں، معرفہ سے مراد یہاں پر صرف جو ہے علمیت مراد ہے، علم ہونا، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے میں جو مؤثر ہوگا معرفہ میں سے وہ صرف علم ہوگا، علم کے علاوہ باقی مراد نہیں ہیں۔ کیوں بلا؟ اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں یا اس میں اشارہ ہے یا اس میں موصول ہے، یہ تینوں تو بھائی ہیں ہی مبنی، اور یہ جو منصرف اور غیر منصرف کی بحث چل رہی ہے یہ اس جو ہے معرب کی قسم میں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں معرب کی، اور وہ تینوں مبنی ہیں، لہذا ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا مضاف یا الف لام، تو جب وہ غیر منصرف جو ہے کسی کی طرف مضاف ہو، جب غیر منصرف کسی کی طرف مضاف ہو یا معرف باللام ہو جائے، الف لام اس پر آ جائے، تو آگے چل کر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بات آ جائے گی کہ پھر وہ غیر منصرف نہیں رہتا، پھر اس کو منصرف بنا دیتے ہیں، اس پر کسر آ جاتا ہے۔ مضاف پر چونکہ تنوین نہیں آتی کسر آ جائے گا، اس طرح الف لام پر بھی تنوین نہیں آتی تو کسرہ جو ہے آ جائے گا، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو یہ دو بھی نکل گئے، معرف باللام بھی نکل گیا، مضاف بھی، پیچھے علم بچ گیا، تو لہذا غیر منصرف کا سبب بننے میں صرف اور صرف علم ہی کا اعتبار ہوگا، باقی کوئی بھی سبب نہیں ہوگا۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، وصف کے علاوہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے باقی جو ہے ساتھ جو قسم میں ان کے ساتھ جو ہے جمع ہو سکتا ہے علم، وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ پیچھے بات گزر چکی تھی کہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور علم ہوتا ہے ذات معین پر، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اور یہ دو ضدیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس پر بات ہو چکی ہے۔ آگے پانچواں سبب اسباب منصرف میں سے وہ عجمہ ہے، یہ بھی جو ہے منصرف کے اسباب میں سے ہے، غیر منصرف کا سبب بننے میں جو ہے یہ بھی پانچواں سبب ہے، لیکن اس کی شرط بیان کر دی مصنف نے کہ فشرطها ان تکون علما فی العجمہ، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جس زبان سے آیا ہے، عربی لفظ نہیں ہے، عجمی لفظ ہے، تو جس عجمی زبان سے آیا ہے اس زبان کے اندر یہ بطور علم مستعمل ہو۔ اگر وہاں بطور علم مستعمل نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب اس میں نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات، دوسری بات وَزَائِدَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اور دوسری بات یہ کہ یہ 3 حرفوں سے زیادہ ہو، 3 حرفی نہ ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، جیسے ابراہیم، اب ابراہیم یہ 3 حرفی نہیں، یہ 3 حرفوں سے زیادہ ہے، تو لہٰذا اور جو ہے عجمی زبان کے اندر یہ علم بھی تھا، ٹھیک ہے، ابراہیم نام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور عربی زبان سے بہت پہلے کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو عربی کے اندر ہم نے لایا جو ہے وہاں بھی علم تھا، اور یہاں جب آیا تو ٹھیک ہے، تو یہاں بھی جو علم ہے تو زیادہ اس کا جو اس کے اندر جو عجمہ والا سبب پایا جاتا ہے وہ مؤثر ہوگا، اور یہ منصرف کا سبب بنے گا، ایک علم آ جائے گا اور دوسرا عجمہ آ جائے گا، تو لہذا یہ لفظ غیر منصرف بن جائے گا۔ اچھا، او ثلاثیاً، پہلے کہا تھا زائدتاً علی ثلاثۃ احرف، 3 حرفوں سے زیادہ ہو، یعنی 4 حرفی، 5 6 7 حرفی جتنے بھی ہو، یا اگر 3 حرفی ہے تو پھر ضروری ہے کہ متحرک الاوسط، اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے شطرہ، اب دیکھیں شین تا را 3 حرفی ہے اور تا متحرک ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے شطر نام ہے، کسی قلعے کا نام ہے، دیار بکر میں نیچے لکھا ہوا ہے، بین اسطور کے نام کا قلعہ،
در دیار بکر، یہ دیار بکر میں جو ہے قلعے کا نام تھا۔ تو جو ہے یہ شطرہ عجمہ لفظ ہے اور درمیان والا حرف 3 حرفی ہے اور درمیان والا متحرک ہے، اس لیے جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ آگے دو اور بیان کر دی مثالیں۔ فَلِجَامٌ مُنْصَرِفٌ لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ، لجام یہ منصرف ہوگا، کیوں بھائی؟ اس لیے اچھا یہ جان لو نا کہ لجام جو ہے لگام کو کہتے ہیں، لگام جو گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے تو اس کو جو ہے لجام، عربی کے اندر جب لایا تو لگام کو لجام کر دیا انہوں نے، فارسی کا لفظ ہے، عربی کے اندر آیا تو لگام کو گاف ہٹا کر جیم لگا دی، لجام کر دیا۔ تو کہتے ہیں لجام وہاں بھی علم نہیں تھا، یہاں بھی علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھوڑے کی لگام کو، اس گھوڑے کی لگام کو بھی لجام کہتے ہیں، اس گھوڑے کی بھی لگام کو لجام کہتے ہیں، کسی خاص معین شے کا نام تو ہے نہیں، تو اس لیے جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہوگا۔ اسی طرح نوح بھی منصرف ہے۔ نوح کیوں منصرف ہے؟ اب دیکھیں عجم بھی ہے، علم بھی ہے، دونوں سبب تو پائے جا رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندر دوسرا سبب ہے نا عجمہ والا، وہ مؤثر نہیں ہے بنا صرف کے باب میں، وہ اثر نہیں دکھا رہا اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، اگر 3 حرفی ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہوگا، لیکن یہاں درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو لہذا یہ پھر منصرف ہوگا۔ عجمہ اس کے اندر کام نہیں کر رہا، عجمہ جو ہے اپنا اثر نہیں دکھا رہا، اپنی طاقت نہیں دکھا رہا، اس لیے جو ہے عجمہ کام نہیں کرے گا، صرف ایک سبب رہ جائے گا، اور ایک سبب کی وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ اس کو ہم غیر منصرف قرار نہیں دے سکتے، لہذا یہ منصرف ہوگا۔ بس بھائی آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔